نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی سچے دل سے اور انہوں نے اچھے کام کیے وقاموا الصلاۃ نماز قائم کی وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا ان صفات کے بغیر ایمان، عمل صالح اور خصوصاً عمل صالح میں اقامت الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ جب تک یہ چیز نہ ہو اس وقت تک انسان برائی سے نہیں بچ سکتا، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے کام کیے اچھے وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ انسان کے اعمال کو درست نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس کے غم اور خوف کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہاں عموماً انسان سود کیوں لیتا ہے؟ مال سے مال کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل ہوں، خوشیاں خرید سکے۔ اب ایک شخص جو سود کے بل پہ بظاہر مالدار ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا ہے اتنا بظاہر انسان دنیا کا سامان یا سامان راحت خریدنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب مثلاً ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے، اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی آرام دہ چیزیں، لیکن ایسی تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت یعنی آرام، یعنی ایک ہے آرام اور ایک ہے آرام کا سامان۔ اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو یہ اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے پاس آرام اور سکون ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بغیر بستر کے اور بغیر کسی گدے اور لحاف کے، ان کے پاس ہر قسم کی راحت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض رپورٹس میں آتا ہے کہ 75% ایک طرف علاقے کے سکون کی نیند نہیں سو سکتے اور سونے کے لیے بیڈس چاہیے۔ اس کے برعکس جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، جہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں، ضروریات زندگی نہیں، وہ نسبتاً سکون کے اعتبار سے بہتر حالت میں ہے، کیونکہ سود کا لین دین معاشرے کے لیے خود غرضی اور بے اعتمادی اور بے چینی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ بھلے آپ گاڑی کے لیے لون دے رہے ہیں اور اس کی قسطیں آپ نے دینی ہیں یا گھر کی قسطیں دینی ہیں، تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کی کمائی میں اس کو چین نہیں ملتا، ہر وقت ایک خوف طاری رہتا ہے۔ تو
معلوم نہیں کہ اس وقت یہ کس طرح انسان نہ کر سکے اور یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور بے عزتی الگ ہے، ایک خوف الگ ہے. جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو خوف غم سے نجات پانی ہے اس کا راستہ دنیاوی مال میں اضافہ نہیں. سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. دیکھنے کی بات ہے آپ کتنے ہی خوبصورت گھر میں یا گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اچھے گھر میں، لیکن اگر آپ کے دل میں سکون نہیں، بوجھ ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو آپ سکون نہیں پا سکتے. تو بہرحال سود کا لینا ہو یا دینا دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف لینے کی ممانت نہیں ہے، دینے کی ممانت بھی ہے. اور اس کا واضح طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا، اس کا دینے والا سب اس میں شریک ہیں. سیدنا جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت ہے. فرمایا وہ سب برابر ہیں، لکھنے والا، لکھوانے والا. چونکہ یہ خرابی اتنی بڑی ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں بلکہ دینے والا بھی شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ بنا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دینے والے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرا نیکیوں کی طرف رغبت، تیسرا نمازوں کی پابندی اور چوتھے زکوٰۃ کی ادائیگی دینا. کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جانے لگے تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو. اور جو قوم زکوٰۃ دینے کی عادی ہو، صدقات دینے کی عادی ہو، وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے یا کوئی سود پر قرض لے رہا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کا سامان فراہم نہ کرے. یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، سب کو الگ الگ رکھ کر نہیں دیکھیں. اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں سود کی بیماریاں بھی جنم لیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے، آمین.